نتیا گلی اور مری پاکستان کے ایسے خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہیں کہ جہاں برف کا ایک قطرہ بھی پڑ جائے تو لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ تو برف نے کمال ہی کر دیا اور طویل عرصے کے بعد یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ 20 سالہ برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ لیکن ایسے میں ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم بغیر تیاری کے بدقسمتی کہوں لا علمی کہوں یا مستی کہوں کہ ہم ویسے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور برف باری دیکھنے کے لیے ان علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے میں پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، پھر یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیسے حادثات ہوتے ہیں، سلپنگ ہوتی ہے اور پھر کیا مسائل ہوتے ہیں۔ نتیا گلی کے راستے تو کھل گئے ہیں، لیکن اگر یہاں آنا ہے اور اگلی برف باری دیکھنی ہے اور وہ کب ہونی ہے، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہوگا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لداداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تو سنے تو منمنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، یہ خوبصورت ترین مناظر ہے پاکستان کے خوبصورت ترین، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ان چند خوبصورت ترین جو علاقے ہیں جہاں برف کے بعد اتنے حسین مناظر ہوتے ہیں جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی، یہ ہے نتیا گلی اور مری نتیا گلی روڈ۔ جی ہاں، یہاں پر حالیہ جو برف باری ہوئی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں کے بعد اتنی اچھی اور لگاتار برف دیکھنے کو ملی ہے۔ 2022 میں بھی یہاں پر ایک طوفان آیا تھا، تب بھی برف پڑی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ لگتا کہ شاید اس برف کو کیوں اتنا 10 سالہ یا 20 سالہ برف باری کا ریکارڈ توڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ شاید ان کے پاس اعداد و شمار کوئی مجھ سے زیادہ بہتر ہوں گے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ تب کی برف زیادہ تھی، اب اتنی نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر جب آپ لوگ آ جاتے ہیں، ہم لوگ آ جاتے ہیں، تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں پورے ہوتے۔ یہ حادثہ بھی ایسے ہی رونما ہوا کہ کچھ دوست ہمارے یہاں پہنچے اور نتیا گلی کی ایک ذیلی روڈ پر اتر گئے، جس کی وجہ سے وہاں پر ان کی گاڑی پھنس گئی اور انہوں نے پھر ریسکیو 1122 کو کال کی اور انہوں نے فوری رسپانس کیا اور ان کی گاڑی کو پھر سنو چین لگا کر وہاں سے نکالا گیا۔ کیا ہوا، انہی کی زبانی سنتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسے ان کی گاڑی پھنسی اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جی، ہماری گاڑی یہاں پر رات کو تقریباً 2 بجے یہاں پر نیچے لنک روڈ پہ ہم اتر گئے تھے، تو غلطی سے اترے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر ہماری گاڑی 3 بجے آ کے پھنس گئی۔ پھر ہم لوگوں نے بھائی کو کال کی، ان لوگوں کو کال کی اور یہ لوگ آئے، ہمیں ریکور کرنے کے لیے 3-4 گھنٹے لگے ہیں، بڑی مشکل سے انہوں نے ہمیں دوبارہ روڈ پہ چڑھوایا ہے اور ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس چیز کا، بہت بہت مہربانی گورنمنٹ کا۔ جی دوستو، سب سے پہلے تو اپنے پلے یہ بات باندھ لیں کہ رات کو یہاں اس روڈ پر بالکل بھی سفر نہیں کرنا ہے ان دنوں میں۔ مغرب کے بعد اور صبح تقریباً 8 بجے سے پہلے پہلے اس روڈ کے اوپر کورا جم جاتا ہے، اور کورا جمنے کی وجہ سے پھر گاڑیوں کی سلپنگ اور دیگر معاملات جن سے ہیں وہ معمول بن جاتا ہے۔ ایسے میں پھر بہت بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور جب کسی بڑے سانے کی جو نوید سنائی دے تو اس کے بعد پھر سارے اس علاقے کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ رات کو اس طرح کی برف باری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس طرح کی برف باری میں پھر گاڑی چلانا انتہائی دشوار ہے۔ ان دنوں میں موسم ابرآلود ہے اور اگلے کچھ دنوں تک کوئی پتہ نہیں ہے یہاں اس علاقے میں کب کس وقت برف شروع ہو جائے، کیونکہ ابرآلود موسم میں یہاں پر برف ہونا معمولی سی بات ہے۔ یہاں پر گوگل صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی برف باری کا کوئی چانس نہیں ہے اور یہاں یہ وادی برف میں ڈل جاتی ہے۔ یہ مناظر دیکھیں، یہ یوبیا کے خوبصورت ترین مناظر ہیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کبھی چیئر لفٹ کی بہار ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی ساکت چیئر لفٹیں کھڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہاں پر آپ کو اوپر چیئر لفٹ نظر تو آ رہی ہے مگر یہ چل نہیں رہی ہے۔ کسی مغالطے میں یہاں نہ آ جائے گا، یہاں پر ایسی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اگر میں جی ڈی اے کے کردار کی تعریف نہ کروں تو غلط ہوگا، کیونکہ انہوں نے ذیلی سڑکوں کو بڑے طریقے سے، اچھے طریقے سے بہت جلد صاف کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ایسے میں یہاں پر ان کی ٹیم دن رات کام کرتی رہی ہے، اور برف ہٹانے کے لیے ان کا جو پروسیس تھا بڑا ہی اچھا رہا۔ ہاں، مری سے نتیا گلی جانے والی روڈ اس دفعہ پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کی ذمہ داری تھی، لیکن
وہ کچھ مؤثر طریقے سے کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے، لیکن جب گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ان کے دونوں کا مشترکہ آپریشن ہوا تو پھر ہمیں فوراً سے سڑک کھلتی ہوئی دکھائی دی، کیونکہ پہلی برف باری 23 کے بعد کوئی راستہ نہیں کھلا تھا، لیکن دوسری برف باری میں اسپیل میں فوراً سے راستے کھل گئے ہیں اور لوگ نتھیا گلی اب آسانی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح کے حوالے سے سردار نیاز صاحب ان حالات کے بارے میں اپنی کیا رائے دے رہے ہیں، آئے وہ جیسا سنتے کہ ہیں۔ آج گلیات کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا، اس کے بعد سیاحوں کی بہت بڑی تعداد گلیات میں اس ٹائم داخل ہو چکی ہے، اور یہاں کے خوبصورت نظارے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، اور تازہ برف باری لائیو منظر دیکھ کر سیاح بھی جھوم اٹھے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس ٹائم پورے اس علاقے میں سفید چادر اڑ رہی ہے۔ گلیات کا خوبصورت موسم ہے، روڈ کا مسئلہ تھوڑا بہت ہے، سنگل روڈ ہے، اس سے تھوڑا سا کافی پریشانی ہو رہی ہے سیاحوں کو، لیکن مجھے امید ہے کہ جلد از جلد یہ روڈ جو ہے ڈبل کر دیا جائے گا۔ جی جو نہ بھولنے والی ہو وہ یہ ہیں جی، ہمارے یہ بندر جو ہیں یہ بھی اس گلیات کی خوبصورتی ہے، اور اس سے بھی کئی لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے، اور یہ بھی جو سیاح ہمارے بھائی آتے ہیں ان کو اپنا پوری خوراک بھی دیتے ہیں۔ تو اس برف میں جو اپنا ٹھنڈ میں یہ اپنا برف دیکھ رہے ہیں جو سیاح بھائی، ان پہ خرچہ بھی کر رہے ہیں۔ بھائی کتنا خرچہ کیا آپ نے ان پہ؟ بھائی کچھ بھی نہیں کیا، تقریباً جیسے ہم نے اپنی اولاد میں کیا نا، جی جی، ویسے ہم نے اسی بہت زبردست زبردست۔ ویسے کیسے محسوس کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ بہت خوب، جی کیا بات قدرتی انجوائے ہے، کیا بات ہے۔ جی زبردست زبردست۔ یہ بھی ایک الگ ہی اپنا مخلوق ہے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو تھوڑا سا پیچھے ٹریفک اپنا جام ہو گئی ہے ہماری وجہ سے، پیچھے پیچھے مڑی، یہ دیکھ رہے ہیں جی جو سیاح آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رکھو گاڑی۔ برف دکھنے میں جتنی حسین نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، چاہے وہ برف کے دوران گاڑی کا پھنسنا ہو، یا یہاں کے مقامی لوگوں کی زندگی ہو، یا پھر یہاں پر موجود جو جنگلی حیات ہیں ان کی بات چیت ہو۔ سردار نیاز صاحب نے جیسے بتایا کہ یہاں پر برف باری کے دوران جب سیاح نہیں آتے ہیں تو یہاں کے بندروں کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ بھی جائیں برف کے دوران تو ان کے کھانے پینے کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ یہ نظارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ برف کے ہیں، کچھ برف کے بعد کے ہیں، اور کچھ ہمارے جو ریسکیو کی ٹیموں کی کارکردگی تھی وہ ہے۔ اسی کے ساتھ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور وہاں کے جو سنو کلیئرنس آپریشن کے انچارج ہیں شوکت صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے بھی دن رات ایک کی ہے۔ ریسکیو کی ٹیم ہو، دیگر ادارے ہوں، پولیس ہو، ایسے معاملات میں آپ کو فرنٹ مین کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں دیر سے اور کہیں جلدی، بس یوں ہی چلتا آتا ہے سسٹم، لیکن یہ لوگ وہاں پر موجود رہے، اور انہوں نے جو لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور کسی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار ہوئے انہیں فوراً سے بیشتر ریلیف دینے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح کے لمحات سے، ہر طرح کے حالات سے آپ کو باخبر رکھیں۔ ایسے میں ہماری یہ کاوش کیسی لگتی ہے آپ کو، اس کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، اور ہمارے لیے بہتری کے کیا عوامل ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اپنی ویڈیوز کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں رائے بھی ضرور دیا کریں۔ انشاءاللہ ایسے آگے جتنے بھی حالات ہوں گے، آگے جب برف باری ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو باخبر رکھیں گے۔ ابھی کے جو حالات نظر ہمیں آ رہے ہیں، آج جمعہ 30 جنوری ہے، آگے سوموار اور منگل کو پھر ہمیں برف باری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ، اگر حالات تبدیل نہ ہوئے، کیونکہ آگے منگل کو 70% برف باری کے امکانات موجود ہیں۔ بارش نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پر برف ہی ہوگی، بارش نہیں ہوگی، کیونکہ حالات و واقعات ایسے ہیں، ٹمپریچر اتنا کم ہے، ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ لوگ آئیں تو پھر ٹھنڈک کا علاج کر کے آئیں۔ ٹھنڈک کا علاج کیسے ہو سکتا ہے کہ گرم کپڑے زیادہ سے زیادہ آئیں، نیک لے کے آئیں، ٹوپیاں لے کے آئیں، دستانے لے کے آئیں، جرابیں لے کے آئیں، نیچے پہننے والا پجامہ بھی لے کے آئیں، کیونکہ جب ٹھنڈ ہوتی ہے پھر کمپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور یہاں پر پھر معاملات زندگی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر بندہ بھاگتا ہے اور کوستا ہے کہ میں یہاں کیوں آ گیا ہوں، کیونکہ ٹمپریچر کب -10 -13 اور کب ہوائیں چلے اور کب زندگی مفلوج ہو کے رہ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے نتھیا گلی، یہاں کے جو خوبصورت نظارے ہیں، دکھنے میں جتنے خوبصورت ہے اتنے یہاں کی زندگی پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں آپ اپنی پوری تیاری کر کے آئیں اور ساتھ ساتھ حفاظتی تدابیر بھی اختیار کیا کریں۔ جی ہاں، میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے قبل آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا، اور چلغوزہ اور اس کے ساتھ ساتھ اب کھجوروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور میرا تیسرا سٹاک الحمدللہ بچنے والا ہے۔
ہمارے پاس اجوا، مبروم، امبر، کلمی اور اب سکری بھی آ گئی ہے۔ تو ساری کھجوریں موجود ہیں، جن دوستوں کو چاہیے ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر 0313524004 ہے، آپ ہمیں میسج کریں، ہم آپ کو پوری ڈیٹیل سینڈ کریں گے، ویڈیوز بھیجیں گے۔ اگر کوالٹی آپ کو دیکھنے میں اچھی لگے تو چکھ کے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کل میں مارکیٹ گیا ہوں اپنی پنڈی راجہ بازار میں، ریٹ بھی وہاں زیادہ ہے اور کھجور بھی انشاءاللہ ہمارے معیار سے بہت زیادہ نیچے ہے۔ ہماری کھجور بالکل فریش ہوگی، ہم بائی ایئر منگاتے ہیں اور مارکیٹ سے سستی بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ چلیں جی، آج کی ویڈیو اتنی تھی، آپ مزید ویڈیوز کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ نتیا گلی، مری، سوات، کلام، کشمیر، اسکردو، ہنزا، کمراٹ سب جگہ سے آپ کو باخبر رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنی ہی تھا، ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔